اب رہا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا، وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی، اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ لوگ خلاف ہو گئے، انہوں نے اس کو معزول کر دیا، مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور بعد میں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی۔ ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے، اور عبداللہ بن سبا کے اوپر ڈالتے ہیں بھائی عبداللہ بن سبا مسجد نبی میں نمازیں پڑھا رہا تھا، بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث کہ انہی باغیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو، حضرت عثمان کہتے ہیں جب ان کو محصور کر لیا گیا۔ تو یہ ابھی جھوٹ بولتے ہیں، عبداللہ بن سبا بعد میں آیا ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک نیک نیتی کی بات بتاؤں، حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں، ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے، لیکن ہم تان نہیں نعوذ باللہ کرتے، خلیفہ راشد ہیں۔ میں اس کو ایک دفعہ پھر پڑھوں گا۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ اچھا میں آپ کو ایک نیک نیتی کی بات بتاؤں، حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں، ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے، لیکن ہم تان نہیں نعوذ باللہ کرتے، خلیفہ راشد۔ دیکھیں پہلی جو بنیادی چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، کوئی مرزا جی سے یہ پوچھے مرزا جی یہ منہ نہ مسور کی دال، مطلب کیا آپ چیز ہیں کہ آپ ان سے اختلاف رائے کریں گے؟ آپ کیا چیز ہے سوائے اس کے کہ جو مرزا جی جو ہے وہ اپنے بارے میں جو یہ کہتے ہیں نا کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جب آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ریفرنسز کے بغیر بتایا کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں، تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے۔ اب مرزا جی سے ہمیں کہیں گے مرزا جی اگر باقی یہی خام خیالی آپ کے دماغ میں چل رہی ہے کہ آپ کوئی آئیکن ہیں، تو آپ کوئی آئیکن نہیں، آپ صرف پوائزن ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اور وہ پوائزن ہے کہ اگر چوہے کو ڈالو تو وہ بھی نہیں مرے، آپ اتنے 2 نمبر پوائزن ہیں، پوائزن بھی کام کے نہیں ہیں۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ ہمیں بھی ان سے اختلاف رہا ہے، لیکن وہ مرزا جی کا مخصوص انداز، ہم تان نہیں کرتے۔ یہ تو اسی ویڈیو میں کئی مقامات پہ اس کے جوابات دیتے ہوئے ہم اس بات کو سمجھتے ہوئے گئے ہیں کہ کہاں کہاں حضرت عثمان کے اوپر جو ہے مرزا جی نے یعنی تان و تشنیع کی ہے، اور مرزا جی کی کئی ویڈیو سے مرزا جی کو سننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ مرزا تان کرتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 79 ہے، مقدمہ جس کو امام ابن ماجہ نے کتاب السنہ کا نام دیا ہے، اور اس کے تحت انہوں نے باب قائم کیا ہے فضل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان۔ اس کے تحت حدیث نمبر 111 ہے کہ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک فتنے کا اور فرمایا کہ بہت ہی قریب ہے۔ یعنی اس وقت یعنی کہ ایک شخص اس دن ہدایت پر ہوگا، وہ شخص جو ابھی پردہ ڈالے آ رہا ہوگا، وہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مجمع میں کودا اور میں نے پردہ ڈال کے آنے والے کو پکڑ لیا، دیکھا تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کیا اور کہا کہ آپ نے یہی فرمایا ہے، یعنی کہ سیدنا عثمان سے میں نے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ فرمایا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ پہ پردہ ڈالے جو شخص آ رہا ہے، منہ پہ کپڑا ڈالے، گرمی کی ایسے منہ پہ کپڑا ڈالے جو شخص آ رہا ہے، فتنے کا ایام میں وہ شخص ہدایت پر ہوگا، فتنے کا ایام میں وہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ دیکھیے گا، یہ مسند احمد ہے، مسند احمد کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 62 ہے، یہ حدیث عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 17098۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 3 چیزوں سے نجات پا گیا وہ نجات پا جائے گا، میرے انتقال کے وقت پر، یعنی میری انتقال کو لے کر، دجال کے فتنے سے، اور حق پر ثابت خلیفہ کے قتل سے، حق پر ثابت خلیفہ کے قتل سے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ دیکھیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی کہ پہلے یہ بیان کر دیا کہ فتنے کے زمانے میں ہدایت پر کون ہوگا؟ عثمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات پائے گا وہ جو کہ حق پہ ہونے والے خلیفہ، جو خلیفہ حق پر ہے اس کی شہادت سے بچے گا، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تمام محدثین کا، میں نے اسی لیے پہلے ابن ماجہ کی روایت پڑھی پھر مسعود احمد کی روایت پڑھی، تمام محدثین کا اتفاق ہے اس بات کہ حق پر ہونے والے خلیفہ کے قتل سے بچے گا سے مراد عثمان رضی اللہ تعالیٰ، سب کا اس پہ اتفاق ہے. اور ذرا سمجھیں اس بات کو، مرزا جی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے. اب کوئی مرزا جی سے پوچھا مرزا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پریڈکشنز اور پروفیسیز جن کو آپ نے اسی ویڈیو کے اندر بیان کرا ہے کہ یہ جو ہم بیان کرتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریڈکشنز ہیں، پروفیسیز ہیں، آپ انہیں کیسے جھٹلاؤ گے؟ اب مرزا جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن فتنے کا ایام میں بھی نام لے کے کہہ دیا کہ عثمان ہدایت پر ہوگا. فتنے کا ایام سے پہلے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، فتنے کا ایام سے پہلے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور فتنے کا ایام میں بھی گارنٹی دے دی کہ عثمان ہدایت پر ہوگا. لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی آپ جب اختلاف رائے رکھتے ہیں فتنے کے زمانے سے پہلے رکھتے ہیں فتنے کے زمانے کے بعد؟ آپ جو عثمان رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں چوچو کہ ہمیں بھی ان سے اختلاف رائے ہے، تو آپ سے کوئی پوچھے چوچو آپ کو ان سے اختلاف یعنی فتنے کا ایام سے پہلے کا ہے فتنے کا ایام میں ہے؟ اگر یہ کہ فتنے کا ایام سے پہلے تو بات یہ آ گئی صحابی رسول سے آپ اختلاف کرتے ہیں، آپ اس کی وجوہات بتائیں، ہم انشاءاللہ اس کے وہ جوابات دیں گے کہ ہمارے جوابات پہلے دب کے آپ کی میت اڑ جائیں گی. اور اگر وہ فتنے کا ایام کے بعد ہے، اگر آپ کہتے ہیں فتنے کا ایام کے بعد، تو زبان رسالت سے تصدیق آ گئی کہ فتنے کے ایام میں عثمان ہدایت پر ہوگا. تو جو آدمی ہدایت پر ہے تو اس سے اختلاف رکھ رہا ہے تو ضلالت پہ ہوا یا نہیں؟ جو ہدایت پر آدمی ہے جس کے لیے گارنٹی آ گئی وہ ہدایت پر ہے، اور تو اس سے اگر اختلاف کر رہا تو ضلالت پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرمایا لیکن ہم تان نہیں کرتے، لیکن ہم لڑ لیتے ہیں پر گالیاں نہیں دیتے، لڑ لیتے ہیں پر سمجھے بات کہنی باہر